فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، بیان کر چکا ہوں، اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، اسر اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ اسر بمانی عبد، ایل بمانی اللہ، عبداللہ، یہ گویا کہ ان کا لقب ہے۔ اے عبداللہ کی اولاد، یعنی حضرت یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی۔ یہاں جو تکرار ہے پچھلے رکوع کی پہلی آیت میں بھی اذکروا نعمتی کافی تھا، لیکن اس کے بعد التی انعمت علیکم، اس میں تاکید بھی ہے، اور دوسرے یہ کہ اس میں اصل فضل ہے ہمارا جو ہم نے تم پر کیا۔ انعمت علیکم، میں نے انعام کیا تم پر، یہ تمہارا کوئی استحقاق نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی تمہیں فضیلت عطا ہوئی ہے، یہ جان لو کہ یہ وہبی ہے، عطا کردہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اس میں تمہارے استحقاق کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے استحقاق کی بنیاد پر مجھے کوئی چیز ملی ہے، تو اس میں عجب پیدا ہوتا ہے، فخر پیدا ہوتا ہے، غرور پیدا ہوتا ہے، اور یہی عجب اور غرور اور فخر جو ہے یہ در حقیقت بہت سی اعتقادی اور عملی گمراہیوں کی بنیاد اور سبب بن جاتا ہے۔ تو فرمایا یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی، اور وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ یہاں اس پچھلی آیت کے مقابلے میں اضافہ ہو رہا ہے، اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ عربی زبان کا نحو کا ایک اسلوب ہے کہ بعض اوقات ظرف جو ہے اس کو جمع اس کی کر کے، لیکن اس میں مظروف کی جمع مراد ہوتی ہے۔ یہ ظرف ہے عالم، اور اس میں تمام انسان ہیں، عالم انسانیت، تمام اقوام اور مختلف جو بھی علاقے کے اندر نسلیں آباد ہیں، تو مراد تمام جہانوں سے کیا ہے؟ جہان کے تمام اقوام، تمام اقوام عالم، جمع یہاں پر عالمین آیا ہے، عالم کی جمع آیا ہے، مراد اصل میں اس عالم میں بسنے والے لوگ، عالم انسانیت میں جو اقوام شامل ہیں، جملہ اقوام عالم پر تمہیں فضیلت دی۔ اور فضیلت کس معنی میں ہے؟ یہ میں نعمت کے ضمن میں بھی پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں کہ اصل نعمت کیا ہے اللہ کی؟ نعمت ہدایت، اور یہی در حقیقت فضیلت ہے۔ جیسے کہ تفصیل سے میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، قرآن مجید سے بالخصوص سورہ حدید کی آیت نمبر 26 سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے خاص کر لیا حضرت ابراہیم کی نسل کو۔ یہ اب حضرت ابراہیم کے بعد انہی کی اولاد کی مختلف شاخوں میں نبوت و رسالت اور انزال کتب کا سلسلہ جاری رہا، شریعت انہی کو عطا ہوئی ہے۔ اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی صرف یہی ایک شکل نہیں ہے، یہ اس کی تکمیلی شکل ہے۔ ہدایت خداوندی کبھی حکمت کی شکل میں ہوتی ہے، جس کی ایک بڑی نمایاں مثال قرآن مجید میں حضرت لقمان کی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور یہ بات سب کے نزدیک تقریباً مسلم ہے کہ وہ نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے، ایک حکیم اور دانا انسان۔ اس اعتبار سے یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے ہر علاقے میں نبوت رہی ہو، اگرچہ یہ ہمیں معلوم ہے اصولاً کہ انبیاء اور رسل صرف وہی نہیں آئے ہیں دنیا میں کہ جن کا ذکر قرآن میں ہے، قرآن مجید کی نص ہے، بہت سے ایسے نبی ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، بہت سے ایسے رسول ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ بھی لازم نہیں آتا کہ ہر قوم میں یا ہر علاقے میں نبی اور رسول آئے ہوں۔ ہدایت خداوندی، چنانچہ جو الفاظ آتے ہیں اس عموم کے، اس میں لفظ نبوت نہیں ہے بلکہ نذیر، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، نہیں کوئی بستی ایسی جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ یا یہ کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجے ہیں۔ تو ہادی ہونا، نذیر ہونا، یہ مستلزم نہیں ہے نبی اور رسول ہونے کو۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اب سے تقریباً 4، 4.25، 4.5 برس قبل کا معاملہ ہے، اور جہاں تک تاریخ انسانی کا تعلق ہے، جو بھی اب تک ہمارے پاس مختلف ذرائع سے معلومات حاصل ہو سکی ہیں، وہ بھی تقریباً اسی دور سے متعلق ہے۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایٹ دی ڈان آف ہسٹری جس کو ہم کہیں گے، کہ یہ گویا کہ طلوع ہے تاریخ انسانی کا، اس وقت اس دور سے حضرت ابراہیم کا تعلق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح اور بہت سے آئے ہوں گے انبیاء حضرت نوح کی اولاد میں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے نبوت اور رسالت کا سلسلہ رہا ہے حضرت نوح کی نسل میں،
اور حضرت نوح کے 3 بیٹوں کی نسلیں جو ہیں وہ دنیا میں مختلف علاقوں میں پھیلی ہیں، تو وہاں بھی یقیناً نبی اور رسول آئے ہوں گے۔ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف انہی کا ذکر جن کا قرآن میں آیا ہے صرف وہی رسول آئے ہوں، یعنی حضرت ہود اور حضرت صالح اور اسی طریقے سے اور دوسرے 2 ہی کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، اس لیے کہ تیسرے حضرت لوط ہیں، وہ کنٹمپریری ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بھتیجے ہیں، اور آپ ہی کے زمانے میں آپ بھی پر ایمان لائے ہیں، اگرچہ وہ بھی رسول بنا کر بھیج دیے گئے خاص علاقے کی طرف۔ لیکن یہ کہ اس دور میں تو نبوت اور رسالت دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قرآن مجید میں سورہ حدید کی آیت نمبر 26 سے یہ لازم آتا ہے کہ پھر نبوت اور رسالت حضرت ابراہیم کی نسل ہی میں رہی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ان کی نسل ہی کے اندر معین کر دی، رکھ دی نبوت اور کتاب۔ اس اعتبار سے یہ نسل ابراہیمی جو ہے اسی کے اندر یہ سلسلہ نبوت اور رسالت جاری رہا، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو سلسلہ جاری رہا ہے یہ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور پھر ان سے جو نسل چلی ہے یہی ہے جنہیں کہ دنیا میں عام طور پہ جانا جاتا ہے کہ پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، جن کا ذکر جو ہے تورات کے اندر آتا ہے، اس کے مختلف صحیفوں کے اندر موجود ہے۔ یہ فضیلت ہے جو تمام جہان والوں پر یعنی تمام اقوام عالم پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ اسی نبوت اور رسالت کا پھر مظہر یہ ہے کہ یہ تو دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ توحید اپنی صریح اور واضح صورت میں صرف انہی کے ہاں پائی گئی ہے۔ باقی دنیا جو ہے کہیں اسلام پرستی چل رہی ہے، کہیں کواکب پرستی چل رہی ہے، کہیں مظاہر پرستی چل رہی ہے، کہیں درختوں کو پوجا جا رہا ہے، کہیں سانپوں کو اور بچھوؤں کو پوجا جا رہا ہے، تو مظاہر پرستی جو ہے دنیا میں ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گی۔ لیکن یہ قوم جو ہے تھرو دی ہسٹری، تاریخ کے دوران توحید پر قائم رہی ہے۔ اس میں عملی گمراہیاں آئیں اور دوسری اعتقادی گمراہیاں آ گئیں، عجب پیدا ہو گیا، فخر پیدا ہو گیا، بدعملی پیدا ہو گئی، اخلاقی زوال آ گیا، لیکن بائی اینڈ لارج یہ کہا جائے گا کہ یہ قوم بحیثیت مجموعی توحید پر قائم رہی۔ ایسے ادوار بھی آئے ہیں کہ جن قوموں کے پاس یہ رہے ہیں ان کے اثرات انہوں نے لے لیے، کنعانیوں کے اثرات، موابیوں کے اثرات، چنانچہ ان کے ہاں شرک کی آلائش بھی آ گئی، لیکن تسلسل کے ساتھ یہ قوم جو ہے بحیثیت مجموعی توحید خداوندی پر قائم رہی۔ یہی در حقیقت اس کا فضیلت کا سب سے بڑا ترہ امتیاز ہے۔